سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جو کیمپین کر رہی ہے جس میں وہ گاڑیاں جن میں جعلی نمبر پلیٹس ہوں یا وہ افراد جو ٹریفک قوانین کی پاسداری نہیں کر رہے ان کے خلاف سخت ایکشن کیے جا رہے ہیں. ہم نے جتنی بھی دیگر صوبوں سے گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو بھی سختی سے پابند کیا ہے کہ وہ گاڑیاں یہاں پہ اسی صوبے میں ان کو اپنی فٹنس جو ہے وہ کروانی ہے. تو ٹریفک قوانین پہ حکومت سندھ کا بالکل واضح موقف ہے. دوسرا، 2 دن پہلے ورلڈ بینک کا ایک ہائی لیول ایک بورڈ وہ پاکستان کے دورے پہ آیا ہوا تھا. وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں ہم لوگ اسلام آباد گئے اور انہوں نے ورلڈ بینک کے اس وقت سے ملاقات کی. پھر وہ 2 دن پہلے کراچی میں تشریف لے کے آئے. پورے پاکستان کے مختلف صوبوں میں ورلڈ بینک کا وہ ڈیلیگیشن گیا ہے. اور جب انہوں نے کراچی میں وہ بریفنگ تھی اس میں وزیر اعلیٰ صاحب جو کہ کسی آفیشل مصروفیات پہ باہر گئے ہوئے تھے تو پوری کیبنٹ نے ان کو وہاں پہ ان کو ہوسٹ کیا. تو انہوں نے جب سندھ کی پوری بریفنگ دیکھی تو ورلڈ بینک نے اس چیز کو سراہا کہ جو سندھ پیپلز ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے SPHF وہ ان کا خود کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کو ہم پوری دنیا میں جہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں وہاں پہ ورلڈ بینک کی بھی واہ واہ ہو رہی ہے اور خصوصی طور پر سندھ حکومت کی بھی واہ واہ ہو رہی ہے. کیونکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. 21 لاکھ بے گھر لوگوں کو مفت میں گھر بھی دیا جا رہا ہے. اس گھر کی خواتین کو اس جو کہ سرکاری زمینوں پہ تھے ان کو اس کی اونرشپ دی جا رہی ہے, ٹائٹل دیا جا رہا ہے. اور ابھی تک 7.5 لاکھ گھر بن چکے ہیں. اس سے پہلے نیپال میں ایک زلزلہ آیا تھا جس کے بعد 8 لاکھ گھر نیپال میں بنے تھے اور ہم بنانے جا رہے ہیں 21 لاکھ گھر. تو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے, یہ کریڈٹ سندھ حکومت کو جاتا ہے اور یہ کریڈٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جاتا ہے اور یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو جاتا ہے اور چیف منسٹر سندھ کو جاتا ہے, جس میں چیف منسٹر صاحب نے خصوصی طور پر جس طریقے سے اس پروجیکٹ کو انہوں نے سپروائز کیا ہے کہ اس وقت تک 7.5 لاکھ گھر تیار ہو چکے ہیں اور ہر مہینے 50,000 گھر بننے جا رہے ہیں. اس حساب سے 2 مہینے کے بعد اگر میں اپریل کی بات کروں, اینڈ آف اپریل پاکستان کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ جائے گا کہ کلیمٹی کے بعد, کیٹاسٹرافی کے بعد پاکستان کا کو یہ ٹائٹل ملے گا کہ یہ واحد ملک ہوگا جس نے دنیا کی تاریخ میں کسی متاثرین کو اتنی بڑی تعداد میں گھر بنا کے دیے. اپریل میں انشاءاللہ تعالی اینڈ آف اپریل ہم یہ ورلڈ ریکارڈ بنائیں گے اور پھر جو ہمیں 21 لاکھ گھر کمپلیٹ کرنے ہیں, یہ دنیا کی تاریخ میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی. حکومتیں صرف اس لیے نہیں ملتی کہ حکمران جو ہے وہ صرف جو ہے پروٹوکول کو انجوائے کریں اور حکمران جو ہے وہ جھنڈے لگا کے گاڑیوں میں گھومتے رہیں. حکومتیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ اگر کوئی غریب عوام ہے اور غریب عوام اس ملک کی کسی مصیبت میں ہے تو اس مصیبت زدہ لوگوں کو کس طرح ریسکیو کریں, کس طریقے سے ان کو آپ ان کی مدد کریں. یہ جتنے میرے آج حیدرآباد کے صحافیاں موجود ہیں مجھے وہ سارے چہرے یاد ہیں جب 2022 کا بدترین ایک پورا صوبہ ڈوبا ہوا تھا. آپ سب لوگوں نے وہ چیزیں کور کی ہیں کہ صرف ہر جگہ پانی اور پانی تھا. تو جو ورلڈ بینک کے وہ انچارج تھے انہوں نے وہاں پہ اس پرسوں والی میٹنگ میں مجھے سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ان کو پوری SPHF کی بریفنگ دی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ تو بتائیں, یہ تو آپ ابھی کی چیز بتا رہے ہیں, لیکن جب یہ سیلاب اور برسات یہ چیز آئی تھی اس وقت آپ لوگوں نے کیا کیا تھا, اس وقت آپ کی سچویشن کیا تھی. تو پھر میں نے ان کو ایکسپلین کیا. میں نے کہا جی جب یہ صورتحال آئی تھی تو ہر طرف پانی اور پانی تھا, لوگ بہت مایوس تھے لیکن ہم بھی مایوس تھے.
ہم بھی مایوس تھے کہ ہم نے کہا اب کیا ہوگا جب کروڑوں کی تعداد میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کی ہم مدد کس طرح کر سکیں گے. لیکن چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, محترمہ فریال تالپور صاحبہ, انہوں نے جس طریقے سے اسٹرانگ ڈیسیژن لیے اور پھر چیف منسٹر صاحب نے جس طریقے سے اس پوری صورتحال میں انہوں نے کہا کہ ہم سب کی مدد کریں گے. اور یہ پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تھا کہ ہم نے کہا کہ جی ہم ان کو جتنے بھی متاثرین ہیں ان کی لکڑیاں جو ہیں وہ گیلی تھیں, ان کے پاس کھانا بنانے کے لیے لکڑی تک نہیں تھی. اگر ہم پہلے راشن بیگ دیتے تو راشن میں بناتے کیسے؟ ہم نے فرسٹ ٹائم کوکڈ فوڈ فراہم کیا. مجھے یاد ہے اس کی شروعات ہم نے اس حلقے سے کی. یہ اگر آپ کے دوست میرے گواہ ہوں گے تو یہاں سے ہم نے اپنی ایمبولینس سروسز میں دے گے. ہم نے کہا گورنمنٹ کی جب مدد آئے گی, ہم نے خود سب نے اپنی مدد آپ سے شروع کیا, دے گے بنا کے ہم نے جو ہے لوگوں کے گاؤں تک گھروں تک بیٹھ کے بھیجی ہیں ہم نے. تو یہ تھا جذبہ خدمت کا. تو ہم نے ورلڈ بینک کے اس وقت کو بتایا کہ جی ہم نے پہلے یہ کیا, پھر بہت سارے ایشوز تھے. ہم نے ٹینٹس لیے, ٹینٹ سٹیز بنائے, سرکاری عمارتوں میں ہم نے لوگوں کو ٹھہرایا, پھر وہاں پہ ان کو ماسکیٹو نیٹس, میڈیکل ٹیمیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, سب نے اتنا پروایکٹیولی کام کیا کہ مطلب اگر کسی این جی او کے حوالے کیا جاتا تو اتنا مین پاور کسی کے پاس نہیں آ سکتا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے, پیپلز پارٹی کے ورکرز نے, پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز نے, پیپلز پارٹی کے ایم این ایز نے جس طریقے سے وہ کام کیا, یہ دنیا کی تاریخ کا بڑا کام ہے. ہماری میموری بہت چھوٹی ہوتی ہے, ہم تنقید کرنے کے لیے پہلے آ جاتے ہیں, ہم میموری کو بالکل یاد نہیں کرتے. حالانکہ وہی سیلاب, وہی برساتیں پنجاب میں بھی ہوئیں, وہی خیبر پختونخوا میں بھی ہوئی, وہ بلوچستان میں بھی ہوئی. لیکن کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں تھی تو سندھ گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا اور اس کو دنیا کی تاریخ کا عظیم ترین منصوبہ بنایا. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, ہم آپ کو سارے گھر دکھانے جا رہے ہیں. ہم آپ کو دکھائیں گے وہ گھر کہ جو لوگ, ہم نے اس پہ بیفور اور آفٹر ڈالا ہوا ہے کہ جو لوگ اس وقت جب جن کے گھر ختم ہو چکے تھے, مسمار ہو چکے تھے, ڈوب چکے تھے, ان کے آج اسی جگہوں پہ ان کے اپنے پکے مکانات ہیں جو کلائمیٹ ریزیلینس کے حساب سے بنائے گئے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان فیوچر اگر کوئی آفت آتی ہے تو پھر دوبارہ ان کو سرکار کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ اسی گھر میں اپنا گندم بھی رکھ سکتے ہیں, یہ اسی گھر میں اپنی لکڑی بھی رکھ سکتے ہیں, یہ اسی گھر میں اپنے بیٹھ کے کھانے کھا سکتے ہیں. تو یہ, اور اس پروجیکٹ کو انٹرنیشنلی 3-4 فرمز نے اس کو ایوارڈ بھی دیے ہیں. یہ ایوارڈ سمجھے پاکستان کو ملا ہے, بھلے حکومت سندھ کی محنت ہو, پیپلز پارٹی کی محنت ہو, لیکن ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. تو یہ ٹائٹل پاکستان کو ملا ہے, یہ پاکستان کے لوگوں کو ملا ہے. اسی طریقے سے ہم نے پھر ان کو جتنے بھی پروجیکٹس تھے, یہاں پہ سڑکیں مسمار ہو چکی تھیں, یہاں پہ پورا نیٹ ورک ختم ہو چکا تھا, اور پھر دوبارہ جس طرح پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کھڑے ہو کے اس پورے پروجیکٹ کو کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور میں کہتا ہوں پورے پاکستان کا ہر پاکستانی, خیبر سے لے کر کارونجر تک, ہر آدمی باعث فخر محسوس کرے کہ ہمارے ملک کو سندھ حکومت کے اس عظیم کارنامے کی وجہ سے انٹرنیشنل ریکگنیشن مل رہی ہے. اور ورلڈ بینک نے یہ کہا کہ یہ پروجیکٹ ایسا ہے جس کو ہم نے, انہوں نے کہا کہ نیپال میں کوئی کانفرنس ہوتی ہے یا اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پروجیکٹ پہ ہر کوئی پوچھتا ہے یہ پروجیکٹ کیسا ہوا, اور اس کی بڑی ڈیٹیل ہے. میں پھر بیٹھ کے کبھی کراچی میں بیٹھ کے آپ کو اس کی پوری بریفنگ دوں گا. لیکن یہاں پہ جو میرے حیدرآباد کے لوگ ہیں, یہ اس میری کانسٹیٹوئنسی میں بیٹھے ہیں, آپ اگر یہاں سے ابھی بھی میرے ساتھ چلیں تو میں آپ کو ہر گاؤں میں دکھاؤں گا جہاں پہ جس طرح گھر بنے, کہیں پہ 100 گھر بنے, کہیں پہ 200 گھر بنے, کہیں پہ 300 گھر بنے. اور وہ آپ سوچیں کہ 21 لاکھ گھر یا 21 لاکھ افراد نہیں ہیں, ایک گھر میں جتنے لوگ لیتے ہیں تو یہ کروڑوں افراد کو, کوئی ایوریج 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ جو ہیں ان گھروں میں رہ رہے ہیں. اور اس میں پھر کیا ہوا, ان گھروں اسی سے جو جس طرح ہم نے سرویز کیے, اسی پروجیکٹ کی آڈٹ کے لیے جس طریقے سے انٹرنیشنل فرمز اور نیشنل فرمز نے بیٹھ کے اس کو ایک ایک چیز کو ٹرانسپیرنٹ کیا, اور اس میں کوئی ٹھیکیداری سسٹم بھی نہیں ہے کہ جی اس میں جو ہے کوئی کانٹریکٹ ایوارڈ ہوں گے. وہ پیسے اس ہاؤس ہولڈ کو ملے ہیں, اس سے ہمیں مین پاور پیدا ہوا ہے, ہنرمند افراد پیدا ہوئے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو ٹریننگز دی گئی کہ اپنا گھر کس طرح بنانا ہے. پھر جس طرح انہیں گھروں کی جس طرح انہیں مختلف کلرز میں اس کی کو ڈیکوریٹ کیا ہے, جس طرح مختلف کلرفل قسم گھر بنائے, آپ کو نیا آرٹ ملا ہے. ہمیں ڈیٹا ملا ہے کہ اس میں کتنے اسپیشل افراد ہیں جو ان گھروں میں رہتے ہیں. ایگزیکٹلی ڈیٹا ہے ہمارے پاس کہ کتنے جو ہیں وہ جو خصوصی افراد ہیں وہ اس میں رہے, کتنی خواتین کو فائدہ ملا ہے, کتنی خواتین کو جو ہے وہ روزگار ملا ہے. اور پھر اس کے بعد کہ وہ زمین کا, سرکار کی زمین تھی, اس زمین کا ٹائٹل ان کو ملا ہے.
جن کے پاس کوئی ایک پیسے کی پراپرٹی نہیں تھی، اب وہ اپنی پراپرٹی کے مالک ہیں، زمین ان کی، مکان ان کا، اور وہ حکومت سندھ نے جس طریقے سے ان کو بنا کے دیا ہے۔ تیسری بات، پھر انہوں نے ہم نے ورلڈ بینک کو جو ہم پروجیکٹس ورلڈ بینک کے ساتھ کریں ہم نے بتایا، لیکن الحمدللہ یہ چیز ثابت ہو گئی کہ واحد پورے پاکستان میں واحد صوبہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ صوبہ ہے جس نے پرفارم کیا اور انٹرنیشنلی اپنے آپ کو اس چیز میں منوایا ہے۔ چوتھی بات ابھی جو امپورٹنٹ، پاکستان تحریک انصاف جس نے ہر ممکن کوشش کی کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، 9 مئی کو جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا، حالانکہ صرف عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی، یہ سب کے لیے آئی اوپنر چیز ہے۔ 9 مئی کو جو پورے پاکستان میں ہوا، میں حیدرآباد میں بیٹھا ہوں، حیدرآباد میں میرے دوستوں نے گواہی دی ہوگی کہ حیدرآباد میں حیدر چوک پہ بھی چیزوں کو، املاک کو آگ لگائی گئی، کراچی میں شارع فیصل پہ جس طریقے سے عوام کی بس سروسز کو آگ لگائی گئی، پولیس کی موبائلوں کو نقصان پہنچایا گیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، خیبر پختونخوا میں جس طرح نقصان پہنچایا گیا، ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی گئی، لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر جو ہے اس کو آگ لگائی گئی۔ یہ ساری دہشت گردی کے پیچھے جو برین چائلڈ تھا وہ عمران خان کا تھا، ساری دہشت گردی کے پیچھے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب اس کو جس دن 14 سال کی سزا ہوتی ہے، کیونکہ وہ جیل میں تھا، فتنہ جیل میں تھا، جیل سے بیٹھ کر وہ ڈائریکشن نہیں دے پا رہا تھا، تو جس دن عمران خان کو 14 سال کی سزا ہوتی ہے، پورے پاکستان میں خیبر پختونخوا سمیت ایک شخص سڑک پہ نہیں آتا احتجاج کرنے کے لیے، ایک ایسا کوئی شخص نہیں تھا جو روڈ پہ آگے کہے کہ جی بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب شر پسندی کی جاتی ہے تو کس طرح کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جس طریقے سے ڈیجیٹل دہشت گردی کی گئی، ہمارے اداروں کے خلاف ہزارہ سائی کی گئی، ہمارے اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور عمران خان کی موجودگی میں بھی جو بھی مخالفت میں اس کے خلاف بیان دیتا تھا، دوسرے دن نیب کا نوٹس آ جاتا تھا، دوسرے دن نیب اس کو اٹھاتی تھی۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، عمران خان کی خواہش پہ گرفتار کیا گیا، محترم آصف علی زرداری صاحب کو گرفتار کیا گیا، محترمہ فریال تالپور صاحب کو گرفتار کیا گیا، خورشید شاہ صاحب کو گرفتار کیا گیا، آغا سراج درانی صاحب کو گرفتار کیا گیا، ہم سمیت کافی لوگوں پہ مقدمے بنائے گئے، اور یہ ساری چیزیں عمران خان کے ایما پہ ہوئی کہ جو بولتا تھا دوسرے دن وہ جیل میں جاتا تھا۔ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو گرفتار کیا گیا۔ تو وہ اس شخص کا ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ، اس شخص کا کہ وہ اپنے اوپر تنقید نہ برداشت کرنے والا مائنڈ سیٹ، اور جس طریقے سے اس نے بیٹھ کر اس کے دور میں جوڈیشری کو استعمال کیا، ثاقب نثار جیسے لوگ جنہوں نے اس کو پروموٹ کیے، جنہوں نے قانون کی، آئین کی دھجیاں اڑائی، ثاقب نثار نے، جو کہ عمران خان کا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک یونٹ انچارج کے طور پہ کام کر رہا تھا، عمران خان کا ایک اعلیٰ کار ہو کے کام کر رہا تھا، چیف جسٹس سپریم کورٹ چن کے عمران خان کے مخالفوں کو یا تو ڈسکوالیفائی کر رہا تھا، یا ان کو جیلوں میں بھیج رہا تھا، یا اس کو جس طرح میڈیا کے اوپر وہ قابض تھا وہ شخص، اس کی مرضی ہوتی تھی کہ میری ہر خبر جو ہے وہ چلے، میں جو بیان دوں وہ چلے، اور میں ملائن کروں لوگوں کو، عمران خان کے مخالفوں کو میں ملائن کروں، ان کی ہزارہ سائی ہو، ان کی کیریکٹر اسیسینیشن ہو، ان کا میڈیا ٹرائل ہو۔ اس کا اعلیٰ کار ثاقب نثار جیسا بدبخت شخص بنا، جس نے عدالتوں کو اور قانون کو کی دھجیاں اڑائیں، جوڈیشل ایکٹیویزم کی بنیاد افتخار چودھری کے بعد اس شخص نے ڈالی اور اس کو چلاتا رہا۔ اور پھر اس نے جس طریقے سے ڈیم فنڈ کے نام پر ایک عوام کو دھوکہ دیا، ڈیم فنڈ کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا ثاقب نثار نے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی کہ ایک پی ٹی آئی کے ایم پی نے کسی کو سڑک پہ اتر کے اپنی لینڈ کروزر سے مارنا شروع کر دیا، تو ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ بھائی آؤ بلاؤ اس کو، سوموٹو نوٹس 5 لاکھ روپے ڈیم فنڈ میں تو تمہیں معاف کر دیا۔ دنیا کے کوئی ایک ملک، کوئی ایک قانون، کوئی ایک مجھے کتاب بتا دیں جس میں کہے کہ جی کسی کو جوتے مارو اور اس کو پیسے دے دو ڈیم فنڈ میں اور آپ کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ پوری دنیا میں مجھے کوئی ایک مثال بتائیں، نہیں ہوئی۔ یہ ساری بدترین مثالیں ہیں۔ آج جو پی ٹی آئی کے لیے بات کرتے ہیں ہمارے میڈیا کے دوست بھی اور باقی دوست بھی، کیا یہ سب کی میموری ختم ہو چکی ہے؟ کیا کسی کو یاد نہیں ہے کہ کس حد تک یہ شخص
فرعون کے طور پر کام کر رہا تھا, اس ملک میں فرعون کے طور پر حکمرانی کر رہا تھا, اور جو جمہوریت, آئین اور ووٹ کی پاسداری کی بات کر رہا ہے, 2018 کے انتخابات کس کے نظروں سے نہیں گزرے, کس طریقے سے اس انتخابات کو اس نے اپنی مرضی کے لیے لیا, اور جس طریقے سے اس نے زبردستی حکمرانی کرنے کا کوئی شوق تھا, دھاندلی کے ذریعے آ کے وہ حکمران کر کے بیٹھا. پھر اس شخص نے اداروں کے خلاف اظہار رسائی کی. اس کے بعد اسی پی ٹی آئی نے انٹرنیشنلی طور پہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی, پوری قوم کو بیوقوف بنایا, پوری قوم کو کہ جی مجھے اتارا جا رہا ہے ایک سائفر کی وجہ سے. سائفر بھائی کہاں سے آیا سائفر؟ جی امریکہ نے ہمارے خلاف خط لکھا اور انہوں نے مجھے ہٹایا. او بھائی تو نے ایسا کیا کام کیا کہ تجھے امریکہ نے ہٹایا؟ تم نے صرف 2-4 جو لنگر خانے کھولنے کے علاوہ تم نے کوئی ایک کام بتا دو کہ تم نے کام کیا ہو پاکستان کے لیے, کوئی ایک اسکیم بتا دو, کوئی ایک پروجیکٹ بتا دو. تمہارا بی آر ٹی کے پی کے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کی رپورٹ ہے کہ 7 ارب روپے کی تم لوگوں نے کک بیکس لیے. تمہارا ملم جبا اسکینڈل, پھر اس پہ جس طرح تمہیں محترم آصف سعید کھوسا صاحب, سوری معذرت, عمر تا بندیال صاحب نے جس طرح آپ کو اسٹے آرڈر دیے, اس پہ اسٹے آرڈر ملے آپ کو کہ کے پی کے چیف جسٹس سپریم ہائی کورٹ نے کہا کہ جی اس کو نیب اور ایف آئی اے پروب کرے. آپ نے سپریم کورٹ میں جا کے اس سے اسٹے آرڈر لے لیے. بھائی اگر آپ کے ہاتھ صاف تھے, آج بھی لوگ بولتے ہیں عمران خان یار جیسا بھی ایماندار تھا, عمران خان جیسا بھی تھا کہ یار وہ آنیسٹ تھا. بھائی اگر عمران خان آنیسٹ تھا, اگر عمران خان ایماندار تھا, تو کیوں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے آرڈر کے باوجود یہ لوگ گئے سپریم کورٹ میں کہ ہمیں اسٹے دیا جائے؟ بولتے ٹھیک ہے بھائی میرے ہاتھ پاؤں صاف ہے, جو میری تلاشی لینی ہے لو. اگر میرے بندوں نے یا میرے چیف منسٹر نے یا میری وزارت نے یا میری حکومت نے وہاں پہ کرپشن کیے تو ان کو چیک کرو. آپ کیسے سپریم کورٹ میں جا کے کہہ سکتے ہو کہ میرے خلاف کسی قسم کا آپ تلاشی نہیں لے سکتے؟ اسٹے آرڈر لینے کا مقصد کیا تھا؟ اور اسٹے آرڈر ملنے میں وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ ان کی تھی, وہاں کے پروسیکیوٹر بھی ان کی مدد کر رہے تھے, کے پی کے پروسیکیوٹر بھی مدد کر رہے تھے. اسٹے آرڈر کے مجھے کوئی پاکستان میں کوئی ایک شخص بتا دے, کوئی ایک مجھے کوئی میڈیا کا مالک بتا دے, کوئی صحافی بتا دے, اس کا کوئی ہمدرد بتا دے کہ جی کسی اور حکومت نے, کسی اور پارٹی نے یہ کیا ہو, کسی ادارے کو بلاؤ کہ یار ہماری تلاشی نہیں لے سکتے آپ. اور پھر عمر تا بندیال صاحب نے ایک نہیں, 2 نہیں, 3 دفعہ جو ہے وہ اسٹے آرڈر دیا کہ بھائی کے پی کے, بی آر ٹی اور ملم جبا پہ نیب اور ایف آئی کو روک دیا کہ آپ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے. بھائی آپ کس طرح انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے؟ کیوں انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے؟ کون سے قانون کے تحت آپ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے؟ یہ بتانا ہوگا کسی کو. یہ چھوٹے کرائم نہیں ہے. آج جوڈیشل کمیشن ان چیزوں کو پروب کرے کہ بھائی کس قانون کے تحت یہ آرڈر تھے. اور پھر عمران خان جو کہ کہتے ہیں جی یہ باقی سب چور سے یہ ایماندار تھا. اگر باقی سب چور سے یہ ایماندار تھا تو اس ایماندار شخص نے یہ کام کیوں کیا؟ پھر اسی طریقے سے فارن فنڈنگ کیس میں بھی یہی ہوا کہ 6 سال تک آپ نے اسٹے لیے کہ جی فارن فنڈنگ کیس میں تلاشی ہماری نہیں ہو سکتی. آپ نے 15 اکاؤنٹ اپنے چھپا دیے, باقی جو اکاؤنٹ شو کرنے والے تھے وہ شو کر دیے, جو چھپانے تھے چھپا دیے. اور جب وہ کھلے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان, جس کے چیف الیکشن کمشنر کو عمران خان صاحب کہتے ہیں بہت اچھا آدمی جس کو میں نے رکھا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان جب وہ اکاؤنٹس کی بات کرتا ہے, بولا جو اکاؤنٹ عمران خان نے چھپائے اس میں بھارت سے پیسے آئے, اس میں اسرائیل سے پیسے آئے, اور ان اکاؤنٹ کے نمبرز. اور پھر پاکستان کے ایک بے بک صحافی ارشد شریف شہید, ان کا پروگرام دیکھ لیں یوٹیوب پہ جا کے سارے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں اندر دوسان اور فلانا ان لوگوں نے عمران خان کو پیسے دیے. تو مجھے بتائیں کہ ایک پاکستانی پولیٹیشین کو اسرائیل اور بھارت کیوں پیسے دے رہا ہے کہ وہ الیکشن میں اپنی کیمپین کرے؟ اس کے کیا مقاصد حل ہو رہے ہیں اسرائیل اور بھارت کے کہ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کو فنڈنگ کر رہا ہے کہ اس کے وہ مقاصد پورے ہوں؟ اس میں کیا منطق پیچھے ہے؟ اس کو ہمارے سامنے لایا جائے. تو خیر یہ پھر انہوں نے کہا کہ سائفر اور میرے خلاف سازش ہوئی ہے, جس نے کچھ نہیں کیا اس کے خلاف سازش کر دی. اور پھر ہم کوئی غلام نہیں, پوری قوم کو ایک غلط راہ پہ, ایک غلط ڈائریکشن پہ لگا کے, اور پھر کہا کہ نہیں یار وہ امریکہ نہیں تھا.
اور پھر اسی ملک میں جا کے پاکستان تحریک انصاف اپنے سارے لابیسٹ دوڑاتی ہے کہ جی ہمارے لیڈر کو جو ہے وہ باہر نکالو اور ہمیں حکومت چاہیے، اور دن رات لگے ہوئے ہیں۔ جب نئی الیکشن ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف یو ایس اے کا جو آرگنائزر، چیف آرگنائزر کہتا ہے جیسے ہی پریزیڈنٹ اوتھ لیں گے اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے ہم رپورٹیں دیں گے کہ جی ان کی غیر موجودگی میں پاکستان میں کس کس نے کیا کیا بیان دیا تھا۔ اب یہ بات میں وہ کیا کر رہا ہوں، یہ بات وہ ہے بھائی کہ وہ تحریک انصاف جو کہتی ہے کہ جی کسی کی مداخلت نہ ہو، ہم بھی کہتے ہیں کسی ملک میں کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی کو کرنی چاہیے نہ کسی کو مانگنی چاہیے، آج وہی پارٹیاں وہاں مداخلت کے لیے منتیں ترلے کر رہی ہیں، اور پھر انہوں نے انتشار کی، پھر کوششیں کی ان کے۔ میں اپنا نیریٹو بتا رہا ہوں، میں کوئی بات ایسی نہیں کہہ رہا کہ میری طرف سے یا میری پارٹی کی طرف سے میں کوئی الزام لگا رہا ہوں۔ میرے اس پورے اس کانفرنس میں اگر کوئی ایک بھی کہے کہ یار یہ بات آپ نے کی یہ حقیقت سے مبنی نہیں ہے، یا آپ یہ اپنی طرف سے بول رہے ہو، ایک چیز کا ثبوت میرے دوست ابھی گوگل کر لیں، یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں، جو بھی اس پریس کانفرنس کو دیکھا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں کہیں پہ غلط بیانی کر رہا ہوں، میری کوئی بات جو ہے وہ الزام تراشی ہے، تو برائے مہربانی آپ اٹھا کے وہ یوٹیوب پہ وہ ساری چیزیں دیکھ لیں، گوگل پہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں۔ پھر آپ نے انٹرنیشنلی کوشش کیا پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے۔ پھر جیروسلم پوسٹ اسرائیلی اخبار لکھتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جیروسلم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیلی جریدے بھی آپ کی حمایت میں کود پڑ رہے ہیں، اور پھر جب آپ کی گرفتاری پہلے مرتبہ ہوئی تو ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں جہاں پہ مختلف وفود موجود ہیں اور آفیشیل کانفرنس چل رہی ہے، اسرائیل کی طرف سے یہ بیان آنا آفیشلی، اس کی کلپس بھی موجود، ساری دکھا سکتا ہوں آپ کو، کہ جی عمران خان کی گرفتاری میں بیان آتا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری پہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ جس طرح آپ نے مسلمانوں کی نسل کشی کی، آپ نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا، آپ نے لاکھوں مسلمانوں کو وہاں پہ بے گھر کیا، آپ نے کھنڈر بنا دیا وہاں پہ جا کے غزہ کو، وہ کہتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری پہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ اس کو نہ کشمیر نظر آتا ہے، نہ اس کو کوئی اور چیز نظر آتی ہے، اسرائیل کو عمران خان کی گرفتاری پہ یہ چیز نظر آ رہی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، یہ تو میں نے نہیں اسٹیٹمنٹ دلوایا ہوگا، یہ تو حکومت نے نہیں دلوایا ہوگا نا، یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ اور پھر سب چیزوں کے اگر آپ پہلو ڈھونڈیں، لندن میں میئر کا انتخابات ہوتا ہے، ایک طرف پاکستانی نژاد صادق خان الیکشن لڑتے ہیں، اس کے مقابلے میں زیک گولڈ سمتھ جو کہ اسرائیل کا ایک نمائندہ، وہ وہاں الیکشن لڑتا ہے۔ عمران خان صاحب یہاں سے آل دا وے جاتے ہیں، عمران خان صاحب لندن میں اپنی جیب سے بھی کچھ پاؤنڈز ڈونیٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں اور الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں زیک گولڈ سمتھ کی، مقابلے میں کس کے؟ ایک پاکستانی نژاد صادق خان کے۔ تو کیا ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلنی چاہیے ہماری؟ ابھی بھی ہم اپنے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیں؟ یہ بندہ شریف ہے، بھائی کیا شرافت ہے اس کی یہ کہ جو کسی اور ملک کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے۔ مولانا عبدالستار ایدھی صاحب غیر سیاسی شخص تھے یا نہیں تھے؟ مولانا عبدالستار ایدھی صاحب نے کیا کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی حکومت گرانے کے لیے حمید گل اور عمران خان ان کے پاس گئے۔ اگر مولانا عبدالستار ایدھی صاحب جو کہ غیر سیاسی آدمی ہیں اور پاکستان کا ہر شخص ان کو نہایتی احترام کے ساتھ، نہایتی ادب کے ساتھ دیکھتا ہے، تو ان کا یہ بیان ہے جو کہ آج بھی یوٹیوب میں جا کے ڈال دیں، آپ کو مل جائے گا۔ پھر آپ اسرار الحق صاحب کی سن لیں گفتگو، اسرار الحق صاحب نے بھی یہی بات کہی، اور انہوں نے کتنا سال پہلے کی، یہ نہیں کہ جی پی ٹی آئی بننے کے بعد بات کی، انہوں نے آج سے 25 سال پہلے بات کی کہ ایک اسکرپٹ بن رہا ہے اور اس میں عمران خان کو لانچ کیا جا رہا ہے اور یہودی لابی اس کو لانچ کرنا چاہتی ہے، اسرائیلی لابی اس کو لانچ کرنا چاہتی ہے۔ تو جب ساری چیزوں کے تانے بانے آپس میں ملائیں گے تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ شخص ہمارے اوپر تھوپا گیا، اس کا مقصد صرف افراتفری ہے؟ پھر جس طریقے سے اسلام آباد پہ دعوے بولے گئے، اب خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت پچھلے 16-17 سال سے ہے، سب کو پتا ہے۔ آج خیبر پختونخوا میں 5 بجے کے بعد کوئی تھانہ آپ کو نظر نہیں ملے گا، کوئی چوکی نہیں ملے گی،
وہاں حکومت کی رٹ ختم ہو گئی ہے. اور اس 15 سال میں کیا کیا ہوا؟ APS کا واقعہ بھی خیبر پختونخوا میں ہوا. سینکڑوں معصوم بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. اس 15 سال میں کیا ہوا؟ بنو جیل بھی بریک ہوئی کہ ویگو کے ڈھالوں میں جلوس کی شکل میں لوگ آتے ہیں, جیل بریک کر کے اپنے دہشت گرد چھڑوا کے چلے جاتے ہیں. اور حکومت کس کی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. تب بھی خاموشی ہے. پھر کیا ہوتا ہے اس وقت جو صورتحال ہے؟ خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر اسمبلی میں کہتا ہے, وفاق کو للکار کر رہا ہے کہ ہمیں چھیڑو نہیں, ہمارے پاس ہتھیار بھی ہے, ہمارے پاس پیسہ بھی ہے اور ہمارے پاس ہمت بھی ہے, ہم آپ سے لڑیں گے آ کے. کس کو للکار رہا ہے؟ وفاقی حکومت کو للکار رہا ہے. اگر آپ کے پاس بقول آپ کے پیسہ بھی ہے, بقول آپ کے پاس ہتھیار بھی ہے, اور واقعی آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے پاس ہمت بھی ہے, تو میرے پیارے بھائی آپ پہلے ان دہشت گردوں سے جا کے لڑو جو خیبر پختونخوا میں آپ لوگ بھی اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. اس وقت جہاں آپ کی ذمہ داری ہے کہ دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے آپ تیار نہیں ہو, آپ حکومتوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو. جو معصوم لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے, جن کی جان اور مال کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے, جس کو آپ بالکل پورا نہیں کر رہے ہو, ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کے ہتھیار کہاں چلے گئے, آپ کے دل گردے کہاں چلے گئے, اور آپ کی ہمتیں کہاں چلی گئی؟ آپ جا کے وفاق سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو, مختلف پولیٹیکل پارٹی سے لڑائی کرنے کے تیار ہو. اور ابھی بھی آپ کے انتشاری تولا کیا کر رہا ہے کہ آپ نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی, آپ نے اپنے اداروں کو دھمکیاں دے کے بھی دیکھ لی, آپ نے اپنے اداروں کے سربراہوں کی میڈیا ٹرائل, سوشل میڈیا ٹرائل کر کے بھی دیکھ لیا, آپ نے یہاں سے لوگ باہر بھیج کے تاکہ وہ کھل کے پاکستانی اداروں کو گالیاں دے سکیں, پاکستان کے خلاف سازشیں کر سکیں, آپ نے وہ کر کے بھی دیکھ لیا. آپ نے انٹرنیشنل فرمز بھی ہائر کر کے دیکھ لی, آپ نے اسی امریکہ میں لابیسٹ فرمز ہائر کی ہیں. بھائی آپ کا کیا کام کہ آپ امریکہ میں یا باقی ممالک میں, اسرائیل میں اور UK میں باقی ممالک میں جا کے آپ لابنگ فرمز ہائر کرو کہ جو آپ کی لابنگ کرے. کس چیز کی لابنگ آپ چاہ رہے ہو؟ آپ تو بقول آپ کے کہتے ہو کہ آپ عوام پہ اعتماد کرتے ہو, اگر عوام پہ اعتماد کرتے ہو تو لابنگ آپ کو باہر کی کیوں چاہیے؟ آپ نے وہ کر کے بھی دیکھ لی. آپ نے IMF کو خطوط لکھ کر بھی دیکھ لیے کہ IMF پاکستان کی امداد بند کر دو. آپ نے وہ ہر کام کر دیا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے. آپ نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں ایٹم بم بھی گرانے کے لیے تیار ہوں پاکستان پر. تو جب آپ یہ سارا کام کر کے تھکے نہیں, پھر آپ نے کہا کہ اب مختلف پارٹیوں کا ہم اتحاد بنائیں. اب ہر اس پارٹی کے پاس جا رہے ہو جن کو آپ کبھی جلسوں میں بٹھا کر گالیاں دیتے تھے, جن کو آپ برا بلا بولتے تھے, کہ آپ سر پہ دوپٹے اور شالے پہن کر کس کی نقلیں اتارا کرتے تھے. آپ نے وہ ہر برا کام کر کے دیکھے, اور آپ کی جو دھرنا تھا وہ بھی آپ کی پہچان تھی, جس میں آپ پاکستان کی عوام کو کہہ رہے تھے کہ بجلی کے بل نہ بھرو. بجلی کے بل کو آپ یوں لائٹر سے آگ لگا رہے تھے. آپ وہی ہو نا. پھر آپ کیا کہتے تھے لوگوں کو کہ پاکستان میں لیگلی پیسے نہیں بھیجو, پاکستان سے لیگل پیسے باہر نہیں بھیجو, ہنڈی حوالے کے ذریعے بھیجو. یہ بھی آپ تھے. یہ آپ کا قومی لیڈر ہے جو پاکستان کی, جس کو آپ چاہتے ہو کمانڈ ایسے شخص کو ملے. تو جو شخص آپ کو, اس نے پاکستان کو, پاکستان کی قوم کو, پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کی افواج کو, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو, اس پورے ملک کو, اس پوری ریاست کو ہر ممکن نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اب اس کے ہواری جو ہیں اب پھر چوچو کا مربع بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اس پارٹی کو بھی شامل کر لیں, حکومت کے خلاف تحریک چلانی ہے, اس پارٹی کو بھی شامل کریں, اس پارٹی کو بھی کریں. اب سنا ہے کہ وہ لوگ پھر آئے بھی ہوئے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ بھی کوئی اتحاد بنائیں. بھائی آپ کو جتنے اتحاد بنانے ہیں بنا لیں, آپ کو جتنی سازشیں اس ملک کے خلاف کرنی ہے کر لیں, آپ کو جتنے کھڈے کھودنے اس ملک کے لوگوں کے خلاف, اس ملک کے عوام کے خلاف آپ کھود دیں. ایک بات میں واضح کر دوں کہ آپ کو ناکامی ہوگی. کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, جو آپ کے عزائم ہیں, جو آپ کی نیتیں ہیں, اور جس طریقے سے آپ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی ذات کے اوپر آپ نے جو پاکستان کو ہے وہ اپنی ذات کے اوپر نقصان پہنچانے کے لیے آپ تیار ہو. اس سے پہلے سب سے بڑی اگر اس ملک میں قربانی دی ہے, سب سے بڑی اس ملک میں کسی نے جبر سہا ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے.
शहीद जुल्फकार अली भुट्टो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को का अदालती कत्ल हुआ, उनको शहीद किया गया, फांसी के फंदे पे उनको चढ़ाया गया, कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की 2 हुकूमतें, इलेक्टेड हुकूमतें गिराई गईं, उनको इंसाफ नहीं मिला, वो अदालत जा गई, उनको इंसाफ नहीं मिला, फिर भी कभी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को 12 साल जेल में बगैर सबूत के रखा गया, कभी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। मोहतरमा की जब शहादत होती है, जब हालात, आज मेरे हैदराबाद के दोस्त मेरे सामने बैठे, मेरे सहाफी, आप गवाह हैं कि 27 दिसंबर को क्या कयामत थी पूरे पाकिस्तान में और लोगों के क्या सेंटीमेंट्स थे। तब गड़ी खुदा बख्श पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद की उस मुकाम पर बैठकर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का जो नारा लगाया था, आज वो लोग उसको क्या बड़ी बात है पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाना। ये आज आप बात कर रहे हो ना, ये 27 और 28 की रात को कोई बात करता अगर, कि जिस तरीके से लोगों में नफरत थी, लोगों में एक गम और गुस्सा था, उस गुस्से को ठंडा करने के लिए वो सिर्फ चुप भी बैठ जाते, कुछ भी नहीं बोलते, तब भी हालात दूसरे होते। लेकिन उस पाकिस्तान के फर्जंद ने, उस पाकिस्तान के बेटे ने, उस पाकिस्तान की सरजमीन से प्यार करने वाले मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने जो उस वक्त जिम्मेदारी का एहसास किया, मैं समझता हूं इसकी कभी मिसाल नहीं मिलती। और मैं एक और बात बताऊं, जब मोहतरमा की शहादत हुई पिंडी में, तो 2 राय थी। एक ये कि बाय एयर मोहतरमा शहीद को के जिस्ते खाकी को गाड़ी खुदाबख्श लाया जाए, एक ये कहते थे कि सर इसको बाय रोड लेके जाया जाए। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मुझे पता है अगर मैं बाय रोड इस जिस्ते खाकी को लेके जाऊंगा तो मुल्क में कोहराम मच जाएगा, और वाकई बचता। आप सब अपने आप को उस माजी की सोच पे लेके जाएं। अगर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त ये फैसला करते कि ठीक है हम शहादत के बाद जिस्ते खाकी को बाय रोड लेके आते, तो उस पाकिस्तान के क्या हालत और या हशर होते। लेकिन क्योंकि उनको ये मुल्क अजीज था, हमारा वतन अजीज था, पाकिस्तान अजीज था, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस मुल्क में आग नहीं लगानी। और 2 दिन पहले आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ऑक्सफोर्ड में खिताब सुना होगा, उसमें उन्होंने क्या कहा कि मेरी वालदा ने, मतलब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने हमें बदला लेना नहीं सिखाया, हमें यह नहीं बताया कि जी हम बैठ के रिवेंजेस लें। वो नौजवान बच्चे ने जिसने अपनी मां को शहीद होते देखा, उसे जब पहला सवाल पूछा गया तो बोला कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। यह है पीपुल्स पार्टी की मैच्योरिटी, जिन्होंने हर मुश्किल दौर देखे, मार्शल लॉ देखे, ज़ियाउल हक जैसे डिक्टेटर को उन्होंने भुगता, परवेज मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को पीपुल्स पार्टी ने भुगता, लेकिन कभी पाकिस्तान के ऊपर कोई आंच आने नहीं दी। ये वो मैच्योर लीडरशिप है। जब अमेरिका में मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पूछा गया कि यू आर ऑलवेज सेइंग कि यू आर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जब अमेरिका में सवाल पूछा गया तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि वो मेरे मुल्क की सियासत में मुल्क में जानूं, यहां पे ही इज माई प्राइम मिनिस्टर, वो मेरा वजीर आजम है। ये होती मैच्योरिटी कि वो नौजवान लीडर जो पूरी दुनिया में बैठ के पाकिस्तान की एडवोकेसी कर रहा है, पाकिस्तान के लिए बोला कि जी वो इमरान खान मेरा वजीर आजम है, हालांकि हमें पता था कि वो किस तरीके से 2018 का वजीर आजम था। और यहां पे इमरान खान और उसकी पार्टी पूरे दुनिया में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही है। ये है इस मुल्क से वफादारी का सबसे बड़ा चीज कि आपका आज इक्तिदार में नहीं हो तो आप पूरी दुनिया में बैठकर जाके अपने मुल्क के खिलाफ साजिशें करो, और जब इक्तिदार में आओगे तभी आपको मुल्क अच्छा लगेगा। ये सोच नहीं होनी चाहिए। तो ये पीपुल्स पार्टी ने, मैं समझता हूं कि हमेशा यही कोशिश की कि हम हमेशा चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, और जो ये साजिशी टोला मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है, उसको हमेशा की तरह नाकामी नसीब होगी। थैंक यू।
جی کوئی سوال ہو تو بتائیں مجھے. ہاں جی 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 دیکھیں آپ کی بہت صحیح سوال حسین صاحب. آئی ایم ایف سے فیڈرل گورنمنٹ نے کیے معاہدے. اچھا اس میں معاہدے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم نے مینز حکومت سندھ اور پیپلز پارٹی نے نہ چاہتے ہوئے بھی کافی ایسے فیصلے اس لیے قبول کیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے لیے کوئی پرابلم ہو, پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ ہو. شوگر کین اور ویٹ کی آپ نے بات کی, ہم سپورٹ پرائز دیتے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ 2008 سے پہلے جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی